آداب۔ آج کے اس تفصیلی جائزے یا یوں کہیے کہ اس ایکسپلینر میں ہم ایک بہت ہی سنجیدہ اور اہم مسئلے پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں وراثت سے محرومی کے خلاف قانون ہمیں کیا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہم سیدھا قانونی شکوں اور عدالتی فیصلوں کی گہرائی میں جائیں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ قانون اصل میں کہتا کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اس انتہائی جذباتی صورتحال کے بارے میں سوچیے۔ کیا ہوتا ہے جب کسی کے اپنے ہی سگے رشتہ دار اسے اس کی جائز جائیداد اس کے حق سے بے دخل کر دیتے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کئی خاندانوں کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ محض لا علمی کی وجہ سے یا خاندانی دباؤ میں آ کر چپ سادھ لیتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس ایکسپلینر کا روڈ میپ کچھ یوں ہے۔ ہم ان 6 بنیادی نکات کا احاطہ کریں گے: وراثت کا حق، جرم کی نوعیت، قانونی سزائیں، ثبوت کیسے جمع کیے جائیں، انصاف کے لیے قانونی راستے، اور آخر میں وارثوں کو بااختیار بنانا۔ بس تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ سیکشن 1، وراثت کا حق۔ یہاں جو سب سے اہم اور بنیادی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں وراثت کی تقسیم واضح طور پر قرآن پاک، اسلامی اصولوں اور مسلم پرسنل لاء کے تابع ہے۔ اس کا مطلب بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ چاہے وہ ملکی قانون ہو یا اسلامی شریعت، کسی چچا، کسی بھائی یا خاندان کے کسی بھی دور پرے کے رشتہ دار کے پاس یہ اختیار زیرو ہے، جی ہاں بالکل صفر ہے، کہ وہ کسی بھی خاتون وارث یا حقدار کا قانونی حصہ ختم کر سکے۔ کوئی بھی شخص اس حق کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ سیکشن 2، جرم کی تعریف۔ اب اس مسئلے کو تھوڑا مزید گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی عام غلط فہمی کو دور کرنا بے حد ضروری ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ اسے سیکشن 499A کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت پاکستان پینل کوڈ کی وہ مخصوص اور اصل قانونی ڈھال جو وارثوں کو جائیداد سے محرومی کے خلاف تحفظ دیتی ہے وہ سیکشن 498A یعنی دفعہ 498A ہے۔ یہی وہ درست قانون ہے جو حقوق غصب کرنے والوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو قانون بالکل واضح کر دیتا ہے کہ وہ کون سی خاص چیزیں ہیں جو ایک عام سے خاندانی جھگڑے کو ایک باقاعدہ جرم میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ اس جرم کے ثابت ہونے کے لیے چند چیزوں کا ہونا لازمی ہے، مثلاً متاثرہ شخص کا قانونی وارث ہونا، جائیداد کا مرنے والے شخص کی ملکیت ہونا، اور سب سے بڑھ کر جان بوجھ کر حصہ نہ دینا، خاص طور پر جب دھوکہ دہی، زور زبردستی یا جعلی کاغذات کا سہارا لیا جائے۔ وارث کو اس کی جائیداد کے قبضے سے دور رکھنا اس جرم کے بالکل بنیادی اجزاء میں سے ایک ہے۔ سیکشن 3، قانونی نتائج۔ اب ظاہر ہے جرم ہے تو اس کی سزا بھی ہوگی، اور یہ جاننا واقعی انتہائی ضروری ہے کہ کسی کو وراثت سے محروم کرنا کوئی معمولی سی دیوانی بحث یا گھر کی 4 دیواری کا جھگڑا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ ایک انتہائی سنگین اور سخت مجرمانہ فعل ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کے تحت اگر کوئی کسی عورت یا وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرتا ہے تو اسے جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے، بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے، یا پھر یہ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی مل سکتی ہیں۔ مطلب قانون نے یہاں ایک بہت ہی واضح اور سخت لکیر کھینچ دی ہے۔ سیکشن 4، ثبوت کی فراہمی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ سب سے پہلا قدم اور یہ کلیدی نقطہ ہے کہ اپنے سرکاری اور دستاویزی ثبوتوں کو ہر حال میں اکٹھا کیا جائے، کیونکہ دیکھیے یہی وہ کاغذات ہیں جو آنے والی کسی بھی قانونی جنگ کے لیے آپ کی سب سے مضبوط ڈھال بنیں گے۔ کسی بھی متاثرہ شخص کے لیے نادرا کا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یعنی FRC، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، جائیداد کے کاغذات اور تمام وارثوں کی مکمل تفصیلات جمع کرنا لازمی ہے، کیونکہ سچی بات ہے ان ٹھوس دستاویزات کے بغیر عدالت میں حق ثابت کرنا بس ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ سیکشن 5، انصاف کے راستے۔ جب آپ کے پاس کاغذات پورے ہو جائیں تو انصاف کے حصول کے لیے آپ کے پاس 2 بالکل الگ الگ قانونی راستے موجود ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو سول کورٹ یعنی دیوانی عدالت ہے، جہاں جائیداد کی تقسیم، اپنے حق کے اعلان اور قبضے کی واپسی کے لیے کیس کیا جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کی اصل جائیداد واپس ملے، اور دوسری طرف فوجداری کارروائی یعنی کرمنل ایکشن ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی فراڈ ہوا ہے یا زبردستی کی گئی ہے تو پھر پولیس میں باقاعدہ FIR درج کروائی جا سکتی ہے یا ڈائریکٹ عدالت میں شکایت کی جا سکتی ہے، اور اس کا مقصد ان فراڈ کرنے والے رشتہ داروں کو سیدھا سلاخوں کے پیچھے پہنچانا ہے۔ سیکشن 6، وارثوں کو با اختیار بنانا۔ عدالتی نظام کس طرح اس معاملے کو دیکھتا ہے، اس کی بہترین مثال مختار احمد کیس کا تاریخی فیصلہ ہے۔
عدالت نے بالکل ڈور ٹوک اور صاف الفاظ میں قرار دیا تھا کہ کسی عورت کو وراثت سے محروم کرنا نہ صرف سراسر غیر قانونی ہے بلکہ یہ اسلامی اصولوں کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس مضبوط اور ٹھوس عدالتی موقف کی بدولت ججوں کے پاس یہ 100% اختیار موجود ہے کہ وہ دھوکے سے کیے گئے جائیداد کے تمام جعلی انتقال فوراً منسوخ کر دیں، جائیداد کا قبضہ بحال کریں اور وارث کو اس کا ایک ایک پائی کا قانونی حصہ دلوائیں۔ تو یہ قانون محض کتابوں تک محدود نہیں ہے بلکہ عملی طور پر نافذ العمل ہے۔ تو اب جب کہ ہم یہ اچھی طرح دیکھ اور سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا قانون ایک مکمل دیوانی اور فوجداری ڈھال فراہم کرتا ہے، تو ذہن میں ایک بہت ہی اہم سوال ابھرتا ہے، کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم وراثت سے محرومی کو محض ایک اندرونی خاندانی معاملہ یا گھر کی بات سمجھ کر دبانا بند کر دیں اور اس حق کا ڈٹ کر مطالبہ کریں جو قانونی اور شرعی طور پر طے شدہ ہے؟ یاد رکھیے گا، خاموشی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ جب قانون آپ کو مکمل تحفظ دینے کے لیے تیار کھڑا ہے تو اپنا جائز حصہ مانگنا سب سے پہلا اور ضروری قدم بن جاتا ہے۔ اس معلومات کو سمجھیے اور انصاف کے حصول کے لیے اسے استعمال کیجیے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ جڑنے کا